بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کہ آدھی دنیا تباہی کے کنارے پر، ٹائم قریب ہے، پیشن گوئیاں پورے ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ جن جنگوں کے بارے میں آپ کو ویڈیو کو بنا کے دیتا رہا ہوں، یعنی کہ حدیثوں کے مطابق تیسری جنگ عظیم کے بارے میں، میرے ناظرین وہ اب شروع ہونے ہی والی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اب دور ہے، وہ دور نہیں ہے۔ اب تو بالکل ہی جنگ جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، کنارے کے اوپر ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کسی بھی وقت یہ جنگ جو ہے ایٹمی جنگ میں بدل سکتی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ یہ جنگ یعنی ٹل جائے گی یا بیک ہو جائے گی تو بہت مشکل ہے۔ یہ آپ کے سامنے یورپ کے کچھ ممالک ہیں، اور یعنی کہ انگلینڈ ہے، ساتھ ہی فرانس ہے۔ یہ دیکھیں اوپر سے، دیکھیں فن لینڈ، ناروے، ڈنمارک، سلطنت متحدہ آئرلینڈ، جرمنی، فرانس، پولینڈ، آسٹریا، اٹلی، بیلاروس، یوکرائن اور رومانیہ۔ اور اوپر جائیں گے تو سویڈن بھی ہے، اور ساتھ ہی اپنا ایک دو ملک اور ہیں، اور بھی مل جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی، جب یوکرائن اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ پہلے ان دونوں کی جنگ تھی۔ تو رشیا نے ایک اعلان کیا تھا کہ جو بھی یوکرائن کا ساتھ دے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا، ہماری اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو ہوا یہ کہ اب جو سب سے خطرناک کام ہوا ہے، پہلے یعنی کہ نیٹو مالک جو ہیں یا یورپ جو ہے وہ یوکرائن کو اسلحہ تو دے رہا تھا، یہ روس کے یعنی کہ انٹیلیجنس اداروں نے ان کو بتایا، تو جنگ بڑھتی گئی۔ اب سب سے جو خطرناک کام ہوا ہے اس وقت، یہ یوکرائن کے ساتھ آپ دیکھیں گے بائیں سائڈ پہ اوپر ہے پولینڈ۔ پولینڈ جو ہے اس میں امریکہ نے اپنے ایٹمی میزائل جو ہے نصب کر دیے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ یوکرائن کے ساتھ پولینڈ ہے بائیں طرف، اور دائیں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو رشیا ہے۔ یہاں سے کتنی دوری ہے اب بتائیں؟ تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ایٹمی جو میزائل ہیں وہ نصب کر دیے ہیں۔ تو ادھر سے روس نے اپنے پہلے ہی ایٹمی میزائل جو تھے وہ نصب کیے ہوئے تھے اور سٹینڈ بائی پہ تھے، لیکن امریکہ کا یہاں پہ آنا اور نیٹو کا اس میں شامل ہو جانا، یہ یوکرائن اور رشیا کی جنگ اب نہیں رہی، یہ یورپ، نیٹو اور امریکہ اور رشیا اور پیچھے چائنا، یہ بہت بڑی جنگ اب بننے جا رہی ہے، اور کسی بھی وقت بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ یوکرائن کی جو فوجیں ہیں وہ رشیا نے جو علاقے ان سے لیے تھے وہ دوبارہ ان کو حاصل کر رہی ہے۔ یہ طیارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ امریکہ کے طیارہ ہے جو یعنی کہ جاسوسی کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو ایٹمی حملہ کرنے والے جہاز ہوتے ہیں ان کی جاسوسی کرنے کے لیے امریکہ نے یہاں پہ بھیج دیے ہیں۔ اور یوکرائن کی فوجیں جو وہ آگے بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے رشیا کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، وہ آپ کو پتہ ہے ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اور یوکرائن کو جو ہے وہ یعنی کہ نیٹو اور امریکہ کی طرف سے پوری بیک مل رہی ہے۔ وہ یعنی کہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو علاقے رشیا نے چھین لیے تھے وہ دوبارہ یوکرائن جو ہے وہ حاصل کرتا جا رہا ہے۔ تو رشیا کے صدر جو ہیں اس وقت انتہائی پریشان ہیں اور غصے میں ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ یعنی کہ ان کا پلان ہے کہ اب ایک آدھا ایٹمی حملہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے اگر رشیا کی طرف سے ایٹمی حملہ ہوگا تو جواب ادھر سے بھی آئے گا۔ تو میرے ناظرین، ایٹمی حملے سے پہلے اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، یعنی کہ یورپ میں جنگ جو لگی ہوئی ہے اس کے اثرات ایشیا کے اندر بھی ہیں، پاکستان، ہندوستان، کہیں بھی دیکھ لیں آپ، کاروبار نہیں ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ یورپ سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ میرا ایک سبسکرائبر ہے، اس نے مجھے میسج کیا اور کہا کہ یورپ کی جو گیس ہے رشیا نے بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے فیکٹریاں، ملیں جو بھی ہے وہاں پہ ہر چیز بند ہو رہی ہے۔ ان کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اب ہم نے اپنے ملک کی انرجی اور بجلی کیسے پوری کرنی، نظام کیسے چلانا ہے، کاروبار نہیں، لوگوں کو ہم نے کیسے بچانا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، بجلی، یعنی کہ ان کو اب یہ لالے پڑ چکے ہیں۔ کاروبار کیا کریں گا اگر ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے جو سر کے اوپر ہے؟ تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اتنا خطرناک بحران آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے ناظرین، تیاری جو ہے ہمیں کر کے رکھنی ہوگی،
اسی لیے میں آپ کو ویڈیو بنا کے دیتا ہوں کہ یہ جنگ اگر چھڑ گئی تو آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بھوک پڑے گی، کتنا حالات خراب ہو جائیں گے۔ ابھی اتنے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، تو جب یہ جنگ چھڑ گئی، جو چھڑنے والی ہے، تو کیا بنے گا؟ تو اپنی تیاری پوری رکھیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسباب کے درجے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔